السلام علیکم پیارے بچوں، ہم لوگ سبق پڑھ رہے تھے پرانی دنیا۔ پرانی دنیا میں ہم لوگ ایک لیکچر پورا کر چکے ہیں اور آج ہمارے اس 5ویں سبق کا دوسرا لیکچر اسٹارٹ ہونے جا رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سبق اپنی نوعیت کے اعتبار سے بالکل مختلف سبق ہے۔ پیچھے ہمارے پاس جب ہم پڑھ رہے تھے تو ایک ٹرم آئی تھی جس کو ہم نے کہا تھا کہ آگے کے ساتھ پڑھیں گے، وہ تھی بادشاہت۔ جو ہمارے پاس حکومتی طرز پائے جاتے ہیں اس کے اندر بادشاہت بھی ایک سمجھ لیں ٹرم ہے۔ ابھی اس دوسرے لیکچر میں ہمارے پاس اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور نظریات آئیں گے حکومت کے۔ یہ نظریے ہیں، بادشاہت بھی ایک نظریہ ہے، اس میں کیا ہوتا ہے اور دوسرے نظریوں میں کیا ہوتا ہے، اب اس کو ہم ایک ساتھ انشاءاللہ آج والے میں اسٹڈی کریں گے۔ میں جو آخری لائن ہم نے پڑھی تھی وہ پڑھ دیتا ہوں۔ زندہ رود فارسی میں تند و تیز ندی کو کہتے ہیں، اور چونکہ رومی کا خیال ہے کہ میں ہمیشہ تلاش میں رہتا ہوں اور زندگی کے رازوں کی جستجو میں ایک تند و تیز ندی کی طرح آگے ہی آگے بڑھتا رہتا ہوں، اس لیے انہوں نے مذاق میں مجھے زندہ رود کا نام دیا ہے۔ یہاں تک ہم نے پڑھا تھا، اس سے آگے ہم پڑھ رہے ہیں۔ افغانی نے مجھ سے کہا کہ میں اپنی دنیا کے موجودہ حالات سناؤں۔ مجھے بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑا کہ مسلمان اپنے عظیم ورثے کو بھول کر مغربی افکار و تصورات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ وہ عالمگیر ملت اسلامیہ کی وحدت کی بجائے علاقائی شناخت اپنا رہے ہیں، اور اب اشتراکیت نے ان کی رہی سہی قوت بھی چھین لی۔ یہ عالمگیر ملت اسلامیہ، کمیونزم، ابھی ہمارے پاس اب تک 3 نقطۂ نظر ہو گئے ہیں۔ ایک بادشاہت تھا، عالمگیر ملت اسلامیہ، کمیونزم۔ ان کی رہی سہی قوت بھی چھین لی، کس نے؟ اشتراکیت نے۔ یہ وہ نظریہ تھا جو روس نے 1917 عیسوی کے انقلاب کے بعد اپنایا تھا۔ اگرچہ اس کا دعویٰ استحصال کا خاتمہ تھا مگر یہ دہریت کی تعلیم بھی دیتا تھا۔ اب یہ یہاں پر چوتھی بات آ گئی ہے۔ استحصال کا مقصد کسی کی حق تلفی، اور یہ جو نظریہ تھا اشتراکیت، اس کا دعویٰ کیا تھا کہ لوگوں کی حق تلفی کو ختم کرنا ہے۔ سبق پورا کر لیں، پھر انشاءاللہ ان تمام نظریات پر سیر حاصل بحث کرتے ہیں۔ افغانی نے کہنا شروع کیا، مغربی حکمراں اپنے علاقے میں جغرافیائی قومیت کے پھل کا مزہ چکھ چکے ہیں، یورپ کو متحد کرنے کے بارے میں غور کر رہے ہیں، لیکن تمہیں ابھی تک اپنی اپنی علاقائیت سے وفاداری نبھانے کا درس دے رہے ہیں۔ اشتراکیت کا فلسفہ دینے والا کارل مارکس ایک ذہین آدمی تھا، مگر بدقسمتی سے اس کا دل روشن اور ذہن کافر تھا۔ اس کا فلسفہ پیٹ کی برابری پر مبنی ہے، جبکہ انسانیت کی اصل شان روح کی برابری میں ہے۔ سعید حلیم پاشا نے کہا، میرے دوست، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کی ان آیات میں بہت سے ایسے جہاں پوشیدہ ہیں جو ابھی تخلیق نہیں ہوئے۔ اگر تم اپنی دنیا سے بیزار ہو چکے ہو اور ایک نئی دنیا کی خواہش رکھتے ہو تو تمہیں بہت دور نہیں جانا پڑے گا۔ قرآن کی ان آیات میں ایک نیا جہاں ڈھونڈو اور اسے تخلیق کرو۔ یہاں تک سبق رکھیں گے، اور ہمارے پاس جو نظریات ہیں حکومتی نظریات وہ کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس آیا تھا بادشاہت، ٹھیک ہے۔ پھر میرے پاس آیا اشتراکیت، آیا۔ پھر میرے پاس آیا وحدت عالمگیر، وحدت اسلامیہ۔ دہریت،
یہ تو مذہبی نقطۂ نظر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ہوتا ہے، وہ بھی لکھ لیتے ہیں، وہ ابھی تک یہاں تو آیا نہیں ہے، لیکن جب ہم سارے حکومتی نظریات پڑھ رہے ہیں تو کیوں نہ ہم اس کو بھی پڑھیں۔ ٹھیک ہے بچوں، بادشاہت کیا ہوتی ہے؟ بادشاہت ہمارے پاس وہ طریقہ حکومت جس کے اندر بیٹے کے بعد حکومت باپ ہے، باپ سے بیٹے کو اور اس بیٹے کے بعد اس کے بیٹے کو، یعنی کہ خاندان میں منتقل ہوتی رہتی ہے۔ اس میں کوئی غرض نہیں ہوتی کہ وہ لائق ہے یا نالائق ہے، وہ اس کا اہل ہے بھی حکومت سنبھالنے کا یا نہیں۔ باپ انتقال کرے گا تو خود بخود اس کی جگہ حکومت اس کے بیٹے کو منتقل ہو جائے گی۔ یہ طریقہ حکومت بادشاہت کہلاتا ہے۔ بادشاہت میں ہوتا کیا ہے؟ مطلق العنانیت ہوتی ہے، مقصد اس میں انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، جو بادشاہ نے بول دیا سو بول دیا۔ خوش ہو کر چاہا تو کسی کو زمینیں عطا کر دیں، کسی سے چھوٹی سی بات پر ناراض ہو گئے تو انہیں سولی پر لٹکوا دیا۔ 6 مگوئیاں صرف ہو سکتی تھیں، لیکن بادشاہت کے خلاف آواز کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ اس کے بعد اشتراکیت یا کمیونزم، اس کے اندر یہ نظریہ کارل مارکس نے پیش کیا تھا، اور کس کے خلاف؟ استحصال کے خلاف۔ مقصد کوئی غریب نہ رہے، کوئی امیر نہ ہو، سب کو برابری کا درجہ حاصل ہو۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر یہ تھا کہ تمام لوگ حکومت کے ملازم ہیں، حکومت ان کو سب کو تنخواہ دیتی ہے یا ان کی ضروریات پوری کرتی ہے، اور وہ ضروریات ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کو زیادہ کسی کو کم ملے، بلکہ سب کو کیا برابری کی بنیاد پر جو ہے وہ دے رہی ہوتی ہے۔ اس کے اندر کیا برائی پیدا ہو گئی؟ اس کے اندر برائی یہ ہے کہ جو کر رہا ہے اس کو اور جو نہیں کر رہا ہے اس کو، جب سب کو برابری کا ملے گا تو کون چاہے گا کہ وہ کام کرے یا ایکسٹرا محنت کرے، مزید محنت دن رات ایک کر دے؟ جب اس کو صلہ نہیں ملنا، گھر بیٹھے بھی وہی ملنا ہے، کام کر کے بھی وہی ملنا ہے، رات دن جاگ کر بھی وہی ملنا ہے، تو پھر کیوں ہم اپنی رات کی نیندیں حرام کریں؟ کیوں ہم اپنا سکون برباد کریں؟ ہمیں تو مل رہا ہے۔ تو یہ نظریہ صرف کس پہ؟ پیٹ کی برابری پر تھا، جبکہ اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ اصل میں تو روح کی برابری ہے۔ پیٹ کی برابری آپ کر نہیں سکتے، کسی کی صلاحیتیں کم ہیں، کسی کی صلاحیتیں زیادہ ہیں، اسے اگر اس کی صلاحیتوں کے مطابق نہیں ملے گا، محنت کا پھل نہیں ملے گا تو وہ محنت نہیں کرے گا۔ عالمگیر وحدت اسلامیہ، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں خلافت۔ عالمگیر وحدت اسلامیہ کا مقصد ہے کہ پوری دنیا جو آپ کی ہے وہ ایک وحدت ہو جائے، اسلام کے جھنڈے تلے جمع ہو جائے، اور کہیں مرکزی طور پر اس کو ڈیل کیا جا رہا ہو۔ اور اسی نظریے میں کو دراصل آپ خلافت کہتے ہیں۔ خلافت میں بھی کیا ہوتا ہے؟ اس میں بھی دراصل ایک خلیفہ ہوتا ہے، لیکن اس میں فرق کیا ہے؟ اس میں خلیفہ جو ہے عوام کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے۔ مسلمانی حکومت کا طریقہ ہے، ایک خلیفہ سے احکامات آتے ہیں، جتنی بھی سلطنتیں، ریاستیں، ملک، قبائل ان کے ساتھ شامل ہوں، ان کے اوپر جو خلیفہ ہوگا وہ ایک ہوگا، تمام احکامات وہاں سے آئیں گے۔ وہ جو احکامات آئیں گے وہ قرآن اور سنت کے مطابق آئیں گے۔ تمام جو وحدت اسلامیہ میں شامل ریاستیں ہیں وہ اس کے اوپر عمل کرنے کی
پابند ہوں گی۔ یہ طریقہ خلافت کہلاتا ہے۔ اس کے اندر بہت زیادہ احتیاط کی جاتی تھی کہ خلیفہ جو ہو، جس کے پاس خلافت منتقل ہو، وہ کوئی پرہیزگار شخص ہو۔ پھر ہے ہمارے پاس دہریت۔ یہ تو دراصل مذہبی ایک نقطہ نظر ہے۔ وہ کیا ہے جو یہاں پر ابھی ہم نے پڑھا، اس کے اندر کیا ہے کہ یہ جو دنیا ہے بس یہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ بس یہ دنیا کیمیکلی کچھ چیزوں کا کمپاؤنڈ، انسان بھی کیمیکلی کچھ چیزوں کا کمپاؤنڈ، اس کی بھی اپنی کیمسٹری ہے۔ جانور، پرندے، یہ سب کیا ہے؟ مختلف کیمیکل سے کمپاؤنڈ ہیں، اس کے نتیجے میں آئے ہیں، بگ بینگ سمجھ لیجئے، اور ایسے ہی فنا بھی ہو جائیں گے۔ آخرت کا اس کے اندر کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ اب آپ اپنی پوری زندگی سے کسی بھی مذہب سے آخرت کو نکال دیجئے اور پھر دیکھیں دنیا پہ اس کے نتائج کیا مرتب ہونے ہیں۔ یقیناً اس کے نتائج پھر یہ مرتب ہونے ہیں، میں کسی کا لحاظ تھوڑی کروں گا، میں کسی کی حق تلفی کا خیال تھوڑی کروں گا۔ آج میرے اوپر ایک ذہن کے اندر یہ خیال ہوتا ہے کہ میں اس کے ساتھ یہاں جب ناانصافی کروں گا تو اوپر جا کر مجھے اس کا جواب دہ ہونا ہے۔ دنیا کا نظم و ضبط قائم ہے، اور اگر مان لیں اس فلسفے کو تو دنیا کا نظم و ضبط سب برباد ہو جائے گا۔ جنگل کا قانون ہوگا، جس طریقے سے جانوروں کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کہاں جا کر جواب دینا ہے۔ جس جانور کا جس پر بس چلتا ہے وہ اس کو چیر پھاڑ کر کھا جاتا ہے، اس کو تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جنگل کا قانون یہ پیدا ہو جائے گا یہاں پر۔ جمہوریت بھی حکومت کا ایک نظریہ ہے۔ حکومتی نظریہ کیا ہے یہ؟ کہ عوام جو ہے وہ اپنے ووٹ کے ذریعے حکومت کرنے کے لیے کسی شخص کو منتخب کرتی ہے۔ وہ شخص دراصل عوام کا نمائندہ اور خادم ہوتا ہے، عوامی مفادات کو سامنے رکھ کر، ملک کی مفادات کو سامنے رکھ کر کام کرتا ہے اور عوام کو جواب دہ ہوتا ہے۔ اگر کچھ غلط کرتا ہے، عوام کو حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے ووٹنگ کے ذریعے ان کو اتار دے، احتجاج کے ذریعے حکومت ختم کر دے، دوبارہ سے ووٹنگ ہو، اور کوئی بھی شخص اپنے میرٹ کی بنیاد پر، اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر حکومت حاصل کر سکتا ہے۔ یہ ہمارے پاس زیادہ تر جگہوں پر جو ہے اب یہ نظریہ پایا جاتا ہے، لیکن اب بھی کچھ ممالک میں بادشاہت قائم ہے۔ اچھا، مغربی حکمراں، اس میں لکھا ہے مغربی حکمراں اپنے علاقوں میں تو علاقائیت کا مزہ چکھ چکے تھے۔ اب وہ کیا تھا؟ یورپ کو متحد کرنے کے لیے کام کر رہے تھے، لیکن مسلمانوں کو ابھی بھی یہ درس دے رہے تھے اپنے علاقے سے وفاداری کا، علاقائیت کا، یعنی حد سے اس کا رہے تھے۔ کیوں؟ اگر مسلمان متحد ہو گئے تو ان کی ترقی کو روک نہیں سکتے، اور ترقی حاصل کرنے کے، دنیا میں نام حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں۔ یا تو آپ خود بہت محنت کر کے کسی سے اوپر چلے جائیں، یا پھر وہ جو اوپر ہے اس کو کسی طریقے سے نیچے گرا دیں۔ تو یہ کس کام میں لگ گئے؟ نیچے گرانے کے اندر جو لگ گئے، وہاں پر اس کو بولا گیا کہ مغربی حکمراں اپنے خطوں میں علاقائیت کا مزہ چکھ چکے، لیکن ہمیں اب بھی اس چیز کا، علاقائیت سے محبت کا درس دے رہے تھے۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ ہمارے پاس آج مختلف نظریات ہم نے پڑھے۔ امید ہے کہ بچوں کو کچھ سمجھ آیا ہوگا، یا سارا سمجھ آ گیا۔ امید تو یہ کرنی چاہیے کہ سارا سمجھ آ گیا ہوگا، ہے نا؟ لیکن بہرحال بہت ساری چیزیں وقت کے ساتھ سمجھ آتی ہیں۔ اب ہمارے پاس کلاس میں کرنے کا کام ہے۔ کام کیا ہے؟ سوالات پہلے تو آپ کلاس ورک میں کاپی نکال لیجئے، اور اس میں ہیں سوالات، اور سوالات کون کون سے ہیں؟
رومی اقبال کو کس نام سے متعارف کرا رہے تھے؟ اور کیوں؟ آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ اس نام سے متعارف کرا رہے تھے اور اس کی وجہ بھی بتانی ہے کہ کیوں اس نام سے متعارف کرا رہے تھے رومی۔ سعید حلیم پاشا نے قرآنی آیت کے بارے میں کیا بتایا؟ ٹھیک ہے بچوں، یہ 2 سوالات آپ کے، جلدی سے ایک سوال کریں، ویڈیو روکیں، دوسرا سوال کریں اور پھر ویڈیو روکیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے واو، بڑا زبردست کام ہے، اور وہ کام ہے، میں نے پیج نمبر 30 لکھا ہے، اور پیج نمبر 30 کے ساتھ ہمیں چاہیے ہوگا پیج نمبر 31 بھی۔ ٹھیک ہے، 31 کیوں چاہیے ہوگا میں بتا دیتا ہوں، میں یہ مٹا رہا ہوں یہاں سے۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ آج کا ہمارا لیکچر اختتام پذیر ہوا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر ملتے ہیں، اس میں سبق بھی ہمارا انشاءاللہ پورا ہوگا۔ اللہ حافظ۔